بجٹ سیریز کا جو ہمارا جو ویلاگز ہیں نا جی، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. میں کیوں کر رہا ہوں؟ بہت سارے لوگ جو ہیں جو مجھے جانتے نہیں ہیں، جنہوں نے ہمارا پروفائل نہیں پڑھا، ان کے لیے میں بتا دوں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں پاکستان کے اندر جب سے صحافت میں آیا ہوں، اس کے 2 سال بعد میں نے معیشت کو اپنی تخصیص یعنی اسپیشلٹی بنایا تھا. میں اس کے بعد ہر بجٹ بھی کور کرتا ہوں، صوبے کا بھی، وفاق کا بھی، اور چاروں جو فیڈریٹنگ یونٹ ہیں ان کے بجٹس دیکھتا ہوں، اس کے اوپر کومنٹ کرتا ہوں. اور مجھ سے جو ہیں وہ عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس کے اوپر کومنٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مقامی ذرائع ابلاغ بھی میری رائے پوچھتے ہیں. تو اس لیے میں ایک عادت پڑ گئی ہوتی ہے نا بندے کو، پھر اس کو فگرز بھی یاد ہو جاتے ہیں. تو چونکہ بینظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف صاحب، مشرف صاحب، ٹھیک ہے، اور اب عمران خان صاحب، ان کے دوسرا بجٹ ہے جس کو میں اسی طرح تھریڈ بیئرلی ڈسکس کر رہا ہوں. تو یہ چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں ہم، تو اس لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ چونکہ ہمارا دادا پوتا شو نہیں چل رہا، تو ورنہ اس میں ہم کور کر لیا کرتے تھے. تو وہ بھی وسیم صاحب لندن میں پھنسے ہوئے ہیں، جا کے واپس آئیں گے تو ہم شروع کریں گے. لیکن جو اس دفعہ میں نے کہا کہ ان کو وی لاگز کے ذریعے آپ تک پہنچایا جائے، اس لیے میں بجٹ کے اوپر یہ سیریز آف وی لاگ کر رہا ہوں. اب جناب آگے چلتے ہیں جی، ٹھیک ہے. انہوں نے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے کہا کہ ہم نا بجٹ کا خسارہ جو ہے نا ہمارا وہ 9.1% آف جی ڈی پی ہو گیا. یہ تقریر کے اندر انہوں نے فرمایا. اچھا، آخر میں فرمایا کہ بجٹ کا خسارہ 7% ہمارا جو ہے وہ رہا ہے. وہ یار ہونے ہی تھے تو 9.1% کیا سی، ہونے ہی 7% کیا ہی. اچھا، اور ہم رکھیں گے کتنا؟ 4.4%. ٹھیک. اب آپ اسی ڈاکومنٹ کی کاپی اٹھا جائیے تو اس کے اندر اگلے سال ہمارا 9.2% رہے گا بجٹ کا سارا. مالی سال 2021-2022 کے اندر، یعنی اگلے سال بھی کم ہونے کا امکان نہیں ہے. یار یہ مذاق ہے. آپ تقریر کی پریکٹس تو کر لیتے اور کم از کم اتنا دماغ نہیں ہے کہ یہ دیکھ لیتے کہ یہ 2 فگر کنٹریکٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہ آئی ہو. آپ اعلیٰ دماغ ہیں تو فوراً سے کوالیفائڈ ہیں. ہاں، آپ اعلیٰ دماغ ہیں، ہمیں سمجھ نہ آئی ہو. لیکن یہ کنٹراڈکشن ہے اس کے اندر. اچھا جی، 50 ارب روپے جو ہیں اس کی رعایت بھی فراہم کی جائے گی، چھوڑ دیں. اب جناب اس پہ آ جائے گی. حکومت کہتی ہے جی ہم نے 2 بڑے اچھے کام کیے اور وہ عوامی فلاح کے کام ہے اور ٹارگیٹڈ سبسڈی. پہلا کام کیا کیا جی؟ احساس پروگرام کے تحت ہم نے وہ تو کہہ رہے ہیں 189، لیکن وہ جو ثانیہ نشتر صاحبہ ہیں ان سے جب ہمارا انٹریکشن ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ٹوٹل 192 بنتا ہے، 192 بلین روپیز کا یہ پیکج بنتا ہے. اس کے اندر جناب ہم نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی ہے اور ان مشکل حالات میں بھی ہم نے اس میں 200 اس کو بڑھا کے 208 کر دیا ہے. اب 14% جو ہے وہ پاکستان کے اندر افراط زر رہی ہے اور 192 کا 14% لگا لیجئے تو 208 ارب روپیہ جو ہے یہ کوئی 10-15 ارب روپے کی کمی ہی ان ریئل ٹرم ملے گی آپ کو، اضافہ نہیں ہے. لیکن سرکار دھمال ڈال رہی ہے. یہی حساب جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ہے جس کا بجٹ جو ہے وہ 64 ارب روپیہ کر دیا گیا ہے. 59 ارب روپے سے بڑھا کر 64 ارب روپیہ کر دیا گیا ہے. 5 ارب روپے کا اضافہ جو ہے وہ میننگ لیس، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہی 14% افراط زر ہے تو 60 ارب روپے کا اندر 14% ڈالیں تو یہ تقریباً رقم جو ہے یہ 66-67 ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ بھی کٹ لگایا. پی ایس ڈی پی جی بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہوتا ہے سرکار کا، یعنی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، وفاق کا ترقیاتی پروگرام. وفاقی حکومت پورے ملک میں جو ترقیاتی کام کرتی ہے وہ اس کا پروگرام. جب جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب جی اسحاق ڈار صاحب پہ میں نے تنقید بھی بہت کی ہے اور اس زمانے میں یوتھیے جو تھے وہ میرے بڑے عاشق ہوتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے پروگرام سنیا کرو. اور جب ہم نے یوتھیوں پہ تنقید شروع کی ہے تو ہمارے جو سبسکرائبر ہیں ان کے اندر ایک دم ڈائیو آیا، سارے یوتھی دوڑ گئے یہاں سے. ٹھیک ہے،
کیونکہ اب ہم نے تو وہی کام کرنا ہے نا جی کہ جھوٹ کو بے نقاب کرنا ہے. تو یہ ان کے تو جھوٹ کو بے نقاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, سڑک پہ پڑا ایسے سرفس پہ پڑا ہوتا ہے. جناب پی ایس ڈی پی جو ہے وہ 650 ارب روپے پہ لے آئے ہیں. وفاق کا جو ترقیاتی پروگرام ہوتا ہے وہ, اگر پچھلے ان کے ریکارڈ کو مد نظر رکھا جائے تو ان کی ڈسبرسمنٹ پی ایس ڈی پی میں سے زیادہ تر کون سی ہوئی ہیں؟ جو کہ وردی والوں کو گئی ہیں, سیکیورٹی کے نام کے اوپر, این ڈی ایم اے کے نام کے اوپر, ڈیزاسٹر نام کے نام کے اوپر, وہ والی ڈسبرسمنٹ ہوئی ہیں. لیکن اگر ان ڈسبرسمنٹ کو 1 منٹ شمار نہ کیا جائے, نکال دیا جائے, وہ تو چیک کاٹ کے پیش کر دینا ہوتا ہے نا, اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے آگے سے بتا دینا ہوتا ہے کہ ایک مریض کے اوپر 25 لاکھ روپے خرچہ آیا ہے, ٹھیک ہے, اور سپریم کورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ پوچھے کہ ماما 5 دن 15 دن کے لیے بسے ہوئے چاول اور سڑے ہوئے کیلا جو آپ دیتے ہو 2 ٹائم مریض کو, اور اس کے اوپر 25 لاکھ روپے خرچہ آ جاتا ہے ایک مریض کے اوپر. کسی کی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی, ہم بھی نہیں پوچھتے, ہمیں بھی اپنی سلامتی عزیز ہے, آگے چلتے ہیں. اس کو اگر نکال دیا جائے جو سیکیورٹی کے نام کے اوپر جو ادائیگیاں کی گئی ہیں, تو باقی ڈسپرسمنٹ 39% سے کچھ زیادہ 40% کر لیں, 40% ڈسپرسمنٹ ہے. 650 میں سے ریلیز کتنا ہوگا حقیقی ٹرم میں ان پروجیکٹ کے لیے, وہ آپ شمار کر لیں, ٹھیک ہے. اور پی ایس ڈی پی جو ہے وہ 650 ارب روپے مختص کیا. مجھے اسحاق ڈاکٹر صاحب یاد آ گیا, آخری پی ایس ڈی پی کا پلان کا سائز کیا تھا, کیا تھا آپ پوچھیں بلا؟ 1050 ارب روپے سے زائد تھا, ٹھیک ہے. تو زوال تو یہیں سے نظر آ جاتا ہے, اور وہ جاتا تھا ان پروجیکٹس کے اوپر, پھر پروجیکٹ نظر بھی آئے. یہاں پہ تو سیکیورٹی کے نام کے اوپر کہیں اور جاتا ہے نا جی, رینجر آ گئی ہوتا خرچہ دے دیو, ٹھیک ہے, ایسی دے دیتا ہے, انہیں لاک ڈاؤن کرانا ہے. آبی وسائل کے لیے 70 ارب روپیہ, توانائی اور بجلی کے لیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ موصوف نے کہا کہ ہمیں گزشتہ حکومت سے انہیرٹ کیا ہم نے 1100 ارب روپے کا جو پاور سیکٹر کا جو وہ کیا کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ, گردشی قرضہ جو تھا ہمیں 1100 ارب روپے کا ملا. تو ماما یہ بھی بتانا کہ تم نے کتنے کا کر دیا 2 سال کے اندر. انہوں نے 480 ارب روپیہ انہیرٹ کیا, 1100 ارب روپیہ چھوڑ گئے. آپ نے 2 سال کے اندر 2000 ارب روپے سے کم ٹپا دیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس دوران آپ نے 200 ارب روپے کے 2 سکوک بھی کیے ہیں اور اس کی ادائیگی کی ہے. یعنی 400 ارب روپیہ اگر وہ بھی ڈال لیں تو آپ نے دگنے سے بھی زیادہ کر دیا ہے. 1100 ارب روپے سے آپ 2400 ارب روپے پہ سرکولر ڈیٹ لے گئے ہو پاور سیکٹر کا. بندے کو کوئی تھوڑا سا شرم آنی چاہیے یار, وہ تھوڑی سی نہیں تو تھوڑا سا بندہ خیال ہی کر لیتا ہے یار کہ سامنے بیٹھا ہوا جو بندہ ہے اسے پتا بھی ہو سکتا ہے کچھ. ML1 جی $9 بلین 7 بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے ہم نے 24 ارب روپیہ کیا. اس بجٹ کی سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر سی پیک کا نام ایک دفعہ بھی نہیں لیا گیا, یعنی ایک دفعہ لیا گیا. سی پیک کے کسی منصوبے کے لیے کوئی ایلوکیشن نہیں ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے. لیکن اس میں وزراء کی امپورٹنس جو ہے اس کا آپ اندازہ اس طرح کروا لیں کہ وہ جو ہے نا موسموں والی وہ بارشیں جو کرواتی ہے زرتاج گل, اس کو ملے 6 ارب روپے اس کی وزارت کو. اور وہ جو بڑے منہ والا ہے نا چودھری فواد چودھری, اس کی وزارت کو کتنے ملے والا 20 ارب روپے. یہ اس سے آپ نے اندازہ کرنا ہے ان کا. اس کے بعد جناب بڑے بڑے منسٹر ہر وقت بڑبڑ کرتے ہیں, سمجھ رہا شیدہ ٹلی اپنا شیخ رشید, اس کو ملے اس کی وزارت کو ملے 40 ارب روپیہ. اتنا ہی خسارہ ہے ریلوے کا, ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ پیسے کس کی وزارت کو ملے؟ جب عمران خان علم اٹھائے گی 200 ارب ڈالر باہر سے لائے گی 100 ارب, اس کو اس کی وزارت کو 80 ارب روپیہ ملا ہے. تو ہو سکتا ہے اس 80 ارب روپے میں سی پیک کے پروجیکٹ بھی ہوں, کیونکہ سڑکیں وڑکیں بننی ہیں, تو ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ ہوں. بظاہر سی پیک کے لیے کوئی پیسے نہیں رکھے گئے, اور ظاہر ہے اس کا ایک آبویس پریشر جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہے کہ سی پیک کو رول بیک کیا جائے, اور ہم نے کر بھی دیا ہوا ہے. ہم نے ایک پارٹ ٹائمر لگا دیا ہوا ہے. سو دیکھو جی بندہ بھی فل فلیج نہیں لگایا, سی پیک اتھارٹی ہم نے بنا کے اس کا ایک پارٹ ٹائمر ہیڈ لگا دیا ہے جو یہ تلاش کرتا رہتا ہے کہ سرکار کے خلاف خبریں کون چھاپ رہا ہے. ہاں جی,
تو اس نے سی پیک کا کیا کرنا. تو یہ جو ML1 کا پروجیکٹ ہے یہ پچھلے دنوں خبر چھپوائی گئی بڑے اہتمام کے ساتھ, میں نے کہا ساتھ میں اس کو بھی سمیٹ دیں. تو کہ جناب ML1 کا جو پروجیکٹ ہے اس کی جناب سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی CDWP نے منظوری دے دی ہے, اور اب وہ چلا گیا ہے ECC کے پاس اپروول کے لیے, اور اس کے بعد وہ جائے گا وفاقی کابینہ کے پاس. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک دفعہ یہ سارا سرکل لگا چکا ہوا ہے نواز شریف صاحب کے دور کے اندر یہ فائنل اپروول کے لیے. اور یار یہ تو اسحاق ڈار جو تو خالد سعد رفیق کو کہتا رہا کہ اس کے ٹینڈرنگ کر دیں, تو خالد سعد رفیق نے کہا کہ ہم نے جتنے کام کر لیے ہیں ہماری گردن میں پھندا ڈالنے کے لیے اتنے ہی کافی ہیں, اب رہنے دیں, یہ آئندہ گورنمنٹ کو کرنے دیں. ٹھیک ہے, یہ سعد رفیق نے بڑی مشکل سے اسحاق ڈار صاحب کو روکا تھا. اسحاق ڈار صاحب تو تلے ہوئے تھے کہ اس کا ٹینڈر شینڈر کر کے اور چائنا کو یہ کر دیں. خیر, تو اس لیے تو پاکستان میں ان کی جگہ نہیں بچتی. تو یہ جناب کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم نے کہا کہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں. لیکن آپ کو پتہ ہے نا خواہ دوستوں کو نہیں بھولتا. اس وقت پاکستان کے اندر سگریٹ سازی کا جو شعبہ ہے اس کے اندر جو ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ تقریباً 115 ارب روپے کے قریب اکٹھا ہوتا ہے, اور ٹیکس کی جو ہے وہ, اور یہ 60% ٹیکس ہے جو اکٹھا ہو پاتا ہے, 40% کے اوپر ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا. اور یہ جو ٹیکس چوری ہوتا ہے وہ تقریباً 60 ارب روپیہ ٹیکس چوری ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق. ٹھیک ہے, اور وہ جو انلیگل ٹیکس مافیا ہے وہ والے لوگ کہے جاتے ہیں جو عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں KP کے کابینہ سے نکالے, ہاں وہ والے, اور ان کے سرپرست جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر قیصر اسد صاحب جو ہیں یہ کہے جاتے ہیں کہ یہ ہیں وہ اس کے. تو وہ جو صاحب ہیں یا وہ جو حضرات ہیں ان کو نہیں بھولے جی, ان کے فلٹر کی جو درآمد ہے اس کے اوپر پہلے پرسنٹیج کے حوالے سے ڈیوٹی تھی کہ قیمت کا پرسنٹیج ہوگا نا 70% یا اتنا, اب وہ 1 روپے کلو کر دیا. فلٹر جو ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی 1 روپے کلو کر دی, تو بہت ہیوج ریلیف. ٹھیک, اور ظاہر ہے جنہوں نے ٹیکس دینا ہے ان کے لیے تو شاید یہ اتنا بڑا ریلیف نہ ہو, جنہوں نے ٹیکس چوری کرنا ہو ان کے لیے بڑا ریلیف. ٹھیک, اور آخر میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حکومت نے 2 اقدامات کیے ہیں کہ درآمدی کپڑے کو اور کمبلوں کو ڈیوٹی فری کر دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ سمگل ہو رہے تھے اور افغانستان کے رستے آ رہے تھے. افغانستان کے رستے نہیں آ رہے تھے. اس وقت آپ مارکیٹ میں چلے جائیے, آپ کو ایرانی کمبل ملے گا, اور ایرانی کمبل لے کے آتے ہیں وہاں سے جو زائرین ہوتے ہیں, وہ جاتے ہوئے یہاں سے چیزیں لے کے جاتے ہیں اور آتے ہوئے وہاں سے چیزیں لے کے آتے ہیں جو سڑک کے رستے جاتے ہیں, اور یوں اپنا خرچہ نکال لیتے ہیں. تو آپ کو اس وقت فلڈ ملتی ہیں مارکیٹیں. کمبل ویسے گرمی رہ ہی کتنی گئی ہے جی پنجاب کے اندر, 15-20 دن کی, سردی رہ ہی کتنی گئی ہے جی, 15-20 دن کی سردی ہوتی ہے جب کمبل شمبل کی رضائی کی ضرورت پڑتی ہے, ورنہ تو دروازہ اور کھڑکیاں بند کر لیں تو اندر کا موسم خوشگوار ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تو اتنی ہی سردی پڑتی ہے. تو اب وہ جو کمبل شمبل ہیں, اور کمبل ویسے بھی پنجاب کے لوگوں کو رضائیوں کا شوق ہے, شنیل کی رضائیاں, اور لیکن وہ کمبل جو ہیں جی وہ تو بچیوں شادیوں وادیوں میں بچیوں کو تحفہ دینے کے لیے, جہیز ویز کے لیے ہوتے ہیں, تو وہ اس کے لیے ایرانین آپشن دستیاب ہے جی. اور کہیں سے کورین کمبل آتے ہیں امپورٹ ہو کے, سمگل ہو کے نہیں آتے, وہ مہنگے ہوتے ہیں, اور ایران نے اپنی انڈسٹری ڈیولپ کر لی ہوئی ہے, تو وہ سمگل ہو کے آتے ہیں. اور ان کو لیگل کور دینے کے لیے انہوں نے کہا جی کمبلوں کے اوپر سے کوئی ڈیوٹی ہٹا ہی دیں تاکہ وہ جو ان کو کسٹم والوں کو دینا لینا پڑتا ہے وہ نہ دینا لینا پڑے. اس کے علاوہ جو ڈیزاسٹر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو باہر سے آنے والا کپڑا ہے وہ پہلے کھیپیے شیپیے لے آتے تھے, یا جو لنڈے کے کپڑے تھے ان کے ساتھ سمگل ہو کے آ جاتا تھا, ان کے کور کے اندر آ جاتا تھا, لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں تھا. لیکن جب آپ نے اوپن کر دیا ہے تو اب جو مقامی طور پہ 2 انڈسٹریز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گی. دھاگا تو باہر ایکسپورٹ ہو جاتا ہے, گرے کلاتھ بھی ایکسپورٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس کا جو لیفٹ اوور تھا اس کو ہم پروسیس کر کے لوکل چھوٹی چھوٹی جو ہماری فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں ان کے اندر ہم پروسیس کر کے تو لوکل گارمنٹ سیکٹر اس کو یوز کر لیا کرتا تھا یا لوکل استعمال میں لے آیا جاتا تھا. اب باہر سے جو آئے گا وہ بلک میں آئے گا اور ان کی اکانومی آف اسکیل ہے, اور وہ رگڑا مار کے رکھ دیں گے, اڑا کے رکھ دیں گے ہماری لوکل جو تھوڑی بہت ٹیکسٹائل چل رہی ہے, اور خاص طور پہ جو پروسیسنگ ہمارے جو اینڈ کے یونٹ ہیں
वीविंग सेक्टर पहले भी हमारा बहुत वीक हो गया हुआ है बिकॉज ऑफ दिस स्मगलिंग, अब उसके ऊपर मजीद उसकी गर्दन के ऊपर। तो ये पूरी टेक्सटाइल की जो चेन है ना, इसके अंदर से अगर ये वीविंग सेक्टर नीचे गिर जाता है तो ये टूट जाएगी, फिर हम धागा एक्सपोर्ट करने 21वीं सदी में भी हम धागा एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। ये जो फैसला है इसके ऊपर नज़रसानी की जानी चाहिए। मैंने कोशिश की कि इन 3 वीलॉग्स के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको हम कवर कर सकें, और जो है पॉजिटिव पॉइंट बयान करने के लिए बाकी बहुत सारे व्लॉगर हैं। अगर उनको बजट समझ आ गई तो, और अगर उनको बजट समझ नहीं आई तो मेरे घर के बाहर खसूसी पुलिस वाले 2 बेचारे 24 घंटे ड्यूटी पे बैठे हुए हैं। फिर मैं तो बैठा ही रहूँगा ना जी घर पे कि जानते मैं किधर निकला। और मोटरसाइकिल उनको दी हुई है बेचारों को 125 होंडा, तो मैं जब जाता हूँ तो वो फिर गाड़ी ज़रा तेज़ होती है तो बेचारे पीछे रह जाते हैं, फिर मैं रुक के उनका इंतज़ार करता हूँ, फिर उन्हें संभाल देता हूँ और नाल कहता हूँ आ जाए, ठीक है। तो ये जो सिलसिला है ये भी ख़त्म होना चाहिए यार, बहुत हो गया। तो खैर मैंने कहा कि बजट जो है वो मेरी फेवरेट डॉक्यूमेंट होती है साल की। अब बजट के अगले दिन जो है वो उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे दोस्त जो हैं वो होंगे, मौजूद होंगे, सारे ही होंगे जी वहाँ पे अपने, मैं ही नहीं होऊंगा जी सिर्फ, बाकी सारे मेरा जो हमारा ग्रुप है वो वहाँ पे मौजूद होगा। तो वो जो कारनामे वहाँ पे करेंगे ऑन द रिकॉर्ड, कुछ तो नशर हो जाएंगे, कुछ नशर नहीं होंगे, ऑफ द रिकॉर्ड जो होंगे वो आपकी खिदमत में लेके अगले व्लॉग में हाज़िर होंगे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।